نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام حضرت مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما ممبران مسلم پرسنل لا بورڈ، معزز علماء کرام، ائمہ کرام، معززین و عمائدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ہمارا خصوصی اجلاس، جس میں انبیاء علیہم السلام کے وارثین تشریف فرما ہیں، اور جہاں پر ہم وقف بچاؤ مہم کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کی کیسے حفاظت کی ہے۔ آپ کے سامنے بہت سے قانونی پہلو آ چکے ہیں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گرمی کے موسم میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک صحرائی ہوا، تیز ہوا مسجد نبوی کے قریب سے گزری اور مسجد نبوی کی ایک چٹائی وہ اپنے ساتھ لے اڑی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوا کے ساتھ دوڑے تاکہ اس چٹائی کو پکڑ لے۔ دوڑتے رہے یہاں تک کہ مدینے سے باہر چلے گئے اور ایک کھیت میں وہ چٹائی زمین پر گری۔ پیچھے صحابہ کرام کا ایک بڑا مجمع تھا، اہل مدینہ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش فرما رہے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چٹائی کی خاطر آپ تپتی ہوئی دھوپ میں اور ریگستان میں ایسے بے تحاشا دوڑتے رہے، ہم ایسی کئی چٹائیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی چٹائی ہے، یہ جس کھیت پر گرتی، اگر اس کھیت کا مالک اسے استعمال کرتا تو اس کا کھیت بھی برباد ہو جاتا اور اس کی معیشت بھی برباد ہو جاتی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح امت کی تربیت فرمائی کہ وہ اوقاف کی حفاظت کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اوقاف ایک عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے اور ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اوقاف ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور اوقاف کے ذریعے ملت کا دینی، روحانی اور اخلاقی اور ملی وجود باقی ہے۔ اوقاف یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، بلکہ اوقاف امت مسلمہ کی اسلامی وراثت ہے، اور اس وراثت کے ذریعے امت کے دینی امور انجام دیے جاتے ہیں، امت کا معاشی استحکام کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اوقاف کے سلسلے کی پوری تاریخ معلوم کریں تو دور صحابہ سے لے کر اب تک اوقاف امت مسلمہ کے اجتماعی وجود کی روح ہے۔ اگر اوقاف ضائع کر دیے جائے تو گویا امت کے اجتماعی وجود کو ختم کر دیا جائے۔ بزرگان محترم اور دوستو، بھارت میں کئی حکومتیں آئی، بادشاہ آئے، راجہ آئے، انگریز آئے، لیکن ہر حکومت نے اوقاف کی حفاظت کی۔ اور جب بھارت آزاد ہوا تو بھارت کی آزادی کے وقت جو دستور بنایا گیا، اس دستور میں اوقاف کی حفاظت کے لیے بنیادی آرٹیکلز رکھے گئے۔ آرٹیکل 25 سے لے کر 28 تک یہ آرٹیکل مذہبی اقلیتوں کے بارے میں یہ ضمانت دیتا ہے کہ انہیں اپنی مذہبی اداروں کو چلانے کی، اس کے انتظام و انصرام کی مکمل آزادی ہوگی۔ اور پھر اسی طرح سے دستور کا آرٹیکل 14 یہ دراصل مساوات کو بتاتا ہے کہ کسی بھی قوم کے درمیان، فرقے کے درمیان، مذہبی اقلیت کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ اگر ہم اس وقف ترمیمی قانون کو دیکھیں تو اس قانون کے سلسلے میں اتنا جھوٹ، اتنا فریب
اتنی غلط بیانیاں کی گئی ہیں کہ شاید تاریخ میں کبھی حکمراں طبقے نے اتنا جھوٹ نہ بولا ہو جتنا اوقاف کے سلسلے میں کہا گیا ہے۔ ایک بات یہ کہی گئی کہ یہ جو اوقاف ہیں، اوقاف کے تحفظ کے لیے، غریب مسلمانوں کے حفاظت کے لیے، ان کی حقوق کے لیے، خواتین کے لیے یہ تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس قانون نے اوقاف کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قانون کے جو 7-8 زہریلے اس کے جو پہلو ہے، اس میں ایک پہلو ہے وقف بائی یوزر کا ختم ہونا۔ وقف بائی یوزر یعنی کہ قانون یہ کہتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے یہ کہتے ہیں کہ جو مذہبی اقلیت برسوں سے جس زمین کو جس مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے وہ اسی کا وقف سمجھا جائے گا۔ جیسے ہم یہ عیدگاہ کے میدان میں ہیں، یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے پاس اگرچہ کہ 300 سال 400 سال پہلے کی عیدگاہ ہے، ہو سکتا ہے کہ واقف کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس نہ ہوں، لیکن یہاں پر جو نماز ہوتی ہے وہ خود یوزرز کے ذریعے اس کے وقف ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن ہمارا یہ قانون وقف بائی یوزر کو ختم کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اوقاف کی ہزاروں پراپرٹیز داؤ پہ لگ چکی ہیں۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کی طرف مجھ سے پہلے معزز مقررین نے اشارہ کیا ہے۔ بھائیو، ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز اوقاف کے نظم و انصرام میں غیر مسلم کسٹوڈین کو شامل کرنا۔ سپریم کورٹ نے خود اس پر سوالات کھڑے کیے ہیں۔ اور تیسری چیز، اوقاف کی پراپرٹی کے آرکیالوجیکل جو ڈپارٹمنٹس کے تحت جو اوقاف کی پراپرٹی کی وہ نگرانی کرتا ہے، وہ گویا کہ آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کی زمین ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آپ نے اس بات کو بھی دیکھا کہ اوقاف کے تنازعات کے تصفیے کا پورا اختیار کلیکٹر کو سونپ دیا گیا ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قانون کے اندر اتنی اس قدر جو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سازشیں ہیں کہ یہ قانون دراصل مسلمانوں کے اوقاف کو مکمل طور سے تباہ کرنے والا قانون ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جتنے اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، علماء کرام نے کروڑوں کی تعداد میں ای میلز بھیجے، یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہے؟ بھائیو، دراصل ہمیں اپنی لڑائی خود لڑنی ہے۔ میں نے ایک پہلو آپ کے سامنے اس کا یہ بھی شاید میں پیش نہ کر سکا کہ اوقاف قانون کے ذریعے سماج میں قوموں کو آپس میں لڑانے کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ یہ گویا کہ قوموں کے درمیان منافرت کے دائمی جو ہے اس کی بنیادیں ڈالنے والا ہے۔ اس پر کافی گفتگو ہو سکتی ہے، آپ مزید اس کے سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں الحمدللہ اپوزیشن نے پوری قوت کے ساتھ، شاید آزاد ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2025 میں یہاں کی اپوزیشن کا ضمیر پوری قوت کے ساتھ پارلیمنٹ کے ایوانوں کو ہلاتا رہا اور یہ بتاتا رہا کہ یہ ظلم اور ناانصافی پر مبنی قانون ہے۔ اس قانون کی سب سے خطرناک شکل یہ ہے کہ یہ قانون دستور ہند کو پامال کرتا ہے۔ یہ قوموں کے درمیان پائے جانے والی انڈرسٹینڈنگ کو ختم کرتا ہے۔ بھائیو، اہم بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کس طرح وقف کے مسئلے کو لے کر چلیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے یہ عزم کر لیں، ہم یہ پختہ ارادہ کر لیں اپنے رب کو حاضر اور ناظر جان کر، اس کے حضور ہم یہ گواہی دیں کہ ہم زندگی کی آخری سانسوں تک اس قانون کی مخالفت کریں گے اور پوری امت کو اس قانون کے سلسلے میں اویئر اور بیدار کریں گے۔ سچائی اور صداقت کو ہر شخص کے سامنے پیش کریں گے۔ غیر مسلم جو ہماری آبادی ہے، بھائی ہیں، ان میں بھی بے شمار کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انسانی حقوق کے محافظ کی حیثیت سے زندہ ہے۔ ہم انہیں بھی اس مسئلے کو سمجھائیں گے۔ بھائیو، یہ ایک طویل جدوجہد ہے
اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ من جاہدا فإنما یجاہد لنفسی، کہ جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ان کی جدوجہد انہی کی ذات کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ دنیا کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جامد قومیں، اسٹیگننٹ قومیں، بے حس قومیں، خوابوں کی دنیا میں رہنے والی قومیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ پناہ گاہوں میں رکھنے والی قومیں، وہ کبھی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکی۔ اوقاف یہ ہماری دینی آبرو ہے، یہ ہمارا ملی آبرو کا مسئلہ ہے۔ اوقاف دیکھیے آپ کتنی بڑی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں کہ اس کے جو ریپرکیشنز ہیں، اس کے جو خطرناک اثرات ہونے والے ہیں۔ آج 2025 میں ہم یہاں پر ہیں، لیکن آج سے 25 سال بعد ہماری نسلیں یہاں جو ہمارے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، وہ تمام بچے اگر اس قانون کی ہم نے اس کو ہٹانے کی کوشش نہ کی تو سوچئے کہ وہ مذہبی اعتبار سے کتنے مسائل کا شکار بنیں گے۔ تو یہ اوقاف ملت کی اجتماعی آبرو ہے، یہ اوقاف ہمارے دینی امور کے اہتمام کے مراکز ہیں، یہ اوقاف ملت کے معاشی استحکام کا ذریعہ ہے، یہ اوقاف دراصل ہمارے اسلاف کی امانت اور ہمارے اسلاف کی وراثت ہے۔ ہمیں اپنے خون جگر سے اس کی آبیاری کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ میں کسی شاعر کے اس کلام پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ یہ دیوانے کبھی پابندیوں کا غم نہیں لیں گے، یہ دیوانے کبھی پابندیوں کا غم نہیں لیں گے، کلیجہ چاک جب تک کرنا لیں گے دم نہیں لیں گے، لہو دیں گے تو لیں گے پیار، موتی ہم نہیں لیں گے، ہمیں پھولوں کے بدلے پھول دو شبنم نہیں لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔